لیکن زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ جو زیادہ نہیں، چھوٹا ہونا بھی کوئی بات نہیں ہوتی، چھوٹا ہو اور بدتمیز گدھا قسم کا ہو ذرا بھی نہیں اچھا لگتا۔ جو زیادہ تابعدار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، جس کو کہنا نہ پڑے، سمجھ ہی جائے کہ کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے۔ دل کو اچھا، وہ ماں کی ممتا کی کہانی عجب ہے۔ جیسے بندے کی دو آنکھیں ہونا، کوئی اس سے پوچھے کہ دائیں اچھی لگتی ہے یا بائیں، تو آنکھ میں بندہ نہیں کر سکتا کہ دائیں اچھی ہے کہ بائیں۔ ماں کو بچے اچھے سارے ہی لگتے ہیں، پیار اس سے ہوتا ہے۔ ایک اندر دل والی بات ہوتی ہے نا، پیار اس سے ہوتا ہے جو دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور دل کے زیادہ قریب ہونے کے رستے ہوتے ہیں نا، جو ان رستوں کا مسافر بن جاتا ہے اسے قربت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہوتی ہے پیارے ہونا اور ایک بات ہوتی ہے حسین ہونا۔ حسین ہونا تو آنکھ کی یہ صفت ہے کہ یہ حسین چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے، پڑھتی، جیسے مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے ایسے آنکھ ہمیشہ اچھی شے پہ جاتی ہے، ایک دفعہ بھی دو دفعہ بھی۔ حسین ہونا آنکھ کے لیے ہوتا ہے اور پیارا ہونا دل کے لیے ہوتا ہے۔ تو حسین تو بہت ہوتے ہیں مگر پیارا کوئی لگتا ہے، تو جو پیارا لگتا ہے اس کی جگہ دل کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام یہ ہنر سیکھ گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں پیارا کیسے ہونا ہے۔ پھر وہ بلال جیسے حبشی بھی تھے تو وہ پیارے ہی تھے، اور وہ ابو بکر صدیق تھے تو وہ پیارے ہی تھے، اور وہ اویس قرنی تھے جنہوں نے نہ حضور کو دیکھا نہ حضور ظاہر ظہور ان کو دیکھ کے آئے، مگر وہ بھی پیارے ہی تھے۔ یہ جو اندر والے راستے ہوتے ہیں نا، ان کی کنڈیاں بھی اندر ہی ہوتی ہیں، یہ باہر سے نہیں کھلتے، یہ دروازے اندر سے بند ہوتے ہیں اور اندر سے ہی کھلتے ہیں۔ تو جو ان رستوں کا مسافر بن جاتا ہے پھر اس کے لیے کنڈیاں کھل جایا کرتی ہیں نا۔ یہ علامہ اقبال کا نام تو ہم جانتے ہیں، مصور پاکستان ہے۔ یہ جو ہم شانیں تو اللہ نے ہمیں بڑی دی ہیں مگر ہمیں اپنی شانوں کی سمجھ آتی بھی نہیں، اور سچی بات یہ کہ کوئی سمجھنے دیتا بھی نہیں، ہمیشہ ڈپریس ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو عورت ہونا بڑی مصیبت ہوتا ہے کہ عورتیں تو زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ اچھا، جن کے بیٹے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے تو ان کی مائیں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی۔ مطلب آپ دیکھیں کہ ہے عورتیں ہیں، کرتی ہیں کام، ایسے کرتی ہیں کہ گنتی کے حساب سے جنت میں جہنم میں زیادہ ہی چلی جائیں، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ نے عورتوں کو تاج کون کون سے لگا رکھے۔ ٹھیک ہے کہ عورت کوئی نبی نہیں ہوئی مگر عورتیں نبیوں کی مائیں تو ہوئی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر جو فضل کرے اور جس پر اپنی جیسی رحمت پہنچائے، بات یہ ہے کہ کوئی عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ہونا چاہتا ہے تو رستے دونوں کے لیے کھلے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی مرد ہوگا تو وہی پیارا ہوگا، کوئی عورت ہو کے بھی اگر مردوں جیسے کام کر جاتی ہے، مرد ہونا بھی روحانی دنیا میں اور بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے حضور کی محبت میں تو آقا اس کو نبھاتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اس کو رستے عطا فرماتے ہیں اور اس کو قرب والے رستوں کا مسافر فرماتے ہیں۔ بات صرف کھڑے ہونے کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک آڑ ہے، نفس کا ایک پردہ ہے کہ جی ہم عورتیں ہیں، ہم کیا کریں۔ ارے بھائی، اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے جو مومنوں کے لیے ہے، مومن مردوں کے لیے، وہی مومن عورتوں کے لیے ہے۔ تو یہ سمجھنے کی اور سمجھ کے اندر سانس لے جانے کی بات ہے۔ علامہ اقبال کا آپ کو میں بتا رہی تھی کہ بظاہر دیکھنے میں وہ پہنتے تھے پینٹ کوٹ اور داڑھی شاڑی ان کی کوئی نہیں تھی، کلین شیو تھے وہ۔ شان ان کی کیا تھی، ان کا ملازم تھا احمد بخش یا محمد بخش اس کا نام تھا۔ ایک دن اس کی یعنی علامہ اقبال کی وفات کے بعد اس سے کوئی صاحب تھے اچھے، وہ بھی کوئی روحانی دنیا میں کسی مرتبہ پر تھے، انہوں نے اس سے کہا یار ہمیں علامہ اقبال کی زندگی کی کوئی حیرت انگیز بات بتاؤ۔ کہنے لگا بڑی ہی باتیں حیرت انگیز ہیں مگر آپ کو ایک قصہ میں سناتا ہوں کہ ایک دفعہ رات کو تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا تو علامہ صاحب آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے کہا اٹھو اور میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے لسی پینی ہے، جاؤ اور میرے مہمان کے لیے لسی لے کے آؤ۔ تو اس زمانے میں لاہور اتنا آباد نہیں تھا جیسے اب ہے نا، اب تو ساری رات ہی دکانیں کھلی رہتی ہیں، تب ایسے نہیں تھا، وہی رات 9-10 بجے کے بعد سب اندھیرا ہو جاتا تھا۔ تو کہنے لگا میں پریشان ہوا کہ رات کو 3 بجے لسی کدھر سے ملے گی، تازی لسی کہاں سے لینے جاؤں گا، مگر علامہ صاحب میرے ساتھ کچن میں گئے، میں برتن دھونے لگا تو کہنے لگے چھوڑ میں خود دھوتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ بالٹی جو تھی دودھ والی وہ مجھے اچھی طرح دھو کے ڈھکن لگا کے دی، کہا جا لسی لے کے آ۔ کہتا ہے میں پریشان ہو کے گھر سے نکلا، لسی کدھر سے ملے گی، تو ابھی گلی کے کونے سے باہر مڑا تھا تو میں نے دیکھا ایک کھوکا ہے، اس پہ لائٹ جل رہی اور ایک بابا بیٹھ کے لسی بنا رہا ہے۔ تو میں حیران ہوا، نہ میں نے کھوکا دیکھا تھا نہ میں نے بابا دیکھا تھا۔ میں آگے گیا تو میں نے بابے کو بولا کہ تازی لسی، اس نے کہا ہاں مل جائے گی۔ میں نے کہا یہ مجھے ڈول میں 2-3 گلاس ڈال دیں، ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو جب اس نے مجھے تازی لسی بنا کے دی اور میں پیسے دینے لگا تو اس نے کہا رہنے دو، اقبال کے ساتھ ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔
وہ کہتا میں اور حیران ہوا کہ یہ بابا میں نے آج دیکھا ہے، اور میں ساری زندگی ہوگی اقبال کی چاکری کرتے تو میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ کیسے اقبال کو جانتا ہوا؟ کہتا میں واپس آیا کہ میں نے اقبال، حضرت اقبال کو، میں چاہ رہا تھا میں مہمان کو دیکھوں، لیکن مجھے اقبال صاحب نے اندر جانے کا موقع نہیں دیا، اور ان کا رکھ کہ باورچی خانے میں خود آتا ہوں، میں باورچی خانے میں رکھی میں نے، اور وہ آئے، انہوں نے گلاس میں لیے، جگ میں ڈالی اور اندر لے گئے، ٹرے مجھے نہیں لے جانے دی اندر، خود چلے گئے۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد کوئی 10-15 منٹ گزرے ہوں گے تو جو اقبال صاحب کے جو مہمان تھے، پھر وہ جب رخصت ہو گئے، دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں پھر بھاگا کہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں گیٹ بند کروں، تو صاحب کدھر جاتے ہیں؟ کہتے میں پھر بھاگا تو میں نے اب اس بابے کو دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھا، تو جب اقبال سے مڑ کے جب اقبال مڑے اندر اور میں دروازہ بند کرنے لگا تو مجھے ذرا شوق ہوا کہ یہ کون ہے جو رات کو 3 بجے علامہ اقبال کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ کہتے میں نے جب باہر قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس بابے کا ایک قدم علامہ اقبال کے گیٹ پہ تھا اور دوسرا قدم گلی کے کونے پہ تھا۔ کہتے میں اس کے پیچھے بھاگا کہ یہ ہے کون، تو بس وہ مجھے گلی کے کونے پہ نظر آیا، اس کے بعد غائب ہو گیا۔ تو میں جب کونے پہ پہنچا تو جس بابے کے کھوکے سے میں نے لسی لی تھی وہ بابا بھی نہیں تھا۔ میں تو ڈر گیا اور پریشان ہو گیا، میں بھاگا گھر کے اندر آیا، کنڈی لگائی، علامہ اقبال کے پاس گیا، میں ان کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے ان سے کہا میں نے آپ سے ساری زندگی کسی چیز کا سوال نہیں کیا، آپ نے جس حال میں رکھا میں راضی ہوں، لیکن آپ کو میری زندگی بھر کی خدمت کا واسطہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کیا تھا، میں تو پاگل ہو جاؤں گا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ بابا جو آدھی رات کو لسی بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اقبال کے ساتھ ہمارا معاملہ چلتا رہتا، میں نے اسے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، حالانکہ آپ کے سارے معاملے میں ہی چلاتا ہوں۔ اور وہ جو آپ کے گھر سے نکلے تھے انہوں نے ایک پاؤں آپ کے دروازے پہ رکھا ہوا تھا تو دوسرا پاؤں ان کا گلی کے کونے پر تھا، اور میں بھاگا ہوں تو وہ غائب ہو گئے ہیں۔ تو جب میں بہت رویا تو مجھے علامہ اقبال نے کہا اچھا سن، اور تجھے قسم ہے کہ تو میری زندگی میں کسی کو نہیں بتائے گا کہ یہ جو مجھے کمرے میں بیٹھ کے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ خواجہ محی الدین چشتی اجمیری تھے، اور وہ جس نے تجھے لسی بنا کے دی تھی وہ داتا صاحب تھے۔ دیکھیں کیسے کیسے جوہر اللہ نے کدھر کدھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے گوہر اللہ نے کدھر کدھر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ دیکھیں دیکھنے سے لوگ کہتے ہیں او جی اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، اس کا تو یہ نہیں ہے، اس کا تو یہ تو ایسے انداز میں رہتی ہے، یہ تو ویسے انداز میں رہتا ہے۔ کسی کو کیا پتا اندر والی کنڈیاں کس کے لیے کھلی ہوئی، کسی کو کیا پتا اندر والے رستوں سے کوئی چل کے کس مقام تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا